کیا آپ نے کبھی سوچا ہے حور العین کیا ہے؟ کیا یہ صرف مردوں کے لیے ہے؟ قرآن نے حور العین کے بارے میں اصل میں کیا فرمایا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم افواہوں، سوشل میڈیا کی باتوں اور غلط فہمیوں سے ہٹ کر قرآن اور معتبر تفاسیر کی روشنی میں حور العین کی حقیقت جانیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری بات آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ جنت کی حور، اللہ نے ان کو کیسے اور کیوں تخلیق فرمایا؟ ان کو مٹی سے کیوں پیدا نہیں کیا؟ سامعین کرام، ذرا تصور کیجئے اس دنیا کا، جہاں نہ کوئی دکھ، نہ کوئی خوف، نہ جدائی، جہاں ہر لمحہ سکون ہو، اطمینان ہو اور رب کی رضا ہو، وہ دنیا جسے جنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھ نے دیکھا اور نہ کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل نے پوری طرح تصور کیا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت حور العین ہے۔ حور العین صرف حسن کا نام نہیں بلکہ وہ پاکیزگی، نور اور ابدی سکون کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا ذکر انتہائی وقار اور عزت کے ساتھ فرمایا ہے تاکہ انسان سمجھے کہ جنت کی ہر نعمت گناہ سے پاک ہے۔ حور کی آنکھوں میں دنیا کی فریب کاری نہیں بلکہ جنت کا نور چھلکتا ہے۔ حور کی مسکراہٹ میں کوئی بناوٹ نہیں بلکہ دل کو اطمینان دینے والی سچائی ہے۔ نہ عمر کے اثر سے کمزور ہوتی ہیں، نہ وقت ان کے حسن کو ماند کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، جنت کی حوروں کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نیک اور متقی لوگوں کے لیے جنت میں گوری گوری اور بڑی آنکھوں والی یعنی حوریں ہوں گی، جیسے حفاظت سے رکھا ہوا موتی۔ جنت کی حور کوئی افسانوی کردار نہیں بلکہ ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جس کا حسن سورج کی روشنی کو شرما دے۔ ان کی جلد شفاف ہے، جیسے یوں لگتا ہے جسم کے اندر روشنی دوڑ رہی ہے۔ ان کی جلد کو نہ گندگی چھو سکتی ہے نہ پسینہ آتا ہے۔ ان کے ہاتھ ایسے نرم ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ریشم بھی ان کے سامنے کچھ نہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ ہلاتی ہیں تو ان کی انگلیوں سے خوشبو نکلتی ہے، ہر انگلی میں نور کا ایک الگ الگ رنگ نکلتا ہے۔ ان کے ہاتھ پکڑنے سے انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کائنات کی سب سے نرم چیز کو چھو لیا ہو۔ وہ ہمیشہ جوان، مکمل، خوبصورت اور تازہ رہتی ہیں، نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ تازگی ہوتی ہے۔ حور کا جسم خوشبو سے نہیں ڈھلتا، وہ خود خوشبو بن جاتی ہے۔ جب وہ چلتی ہیں تو ان کے ارد گرد راستہ مہک اٹھتا ہے۔ جنت کی حور ایسی خوشبو رکھتی ہے، اگر وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ ان کی خوشبو میں ایسی پاکیزگی، نور، محبت اور روانی والا سکون ہوتا ہے۔ حوروں کا بولنا ایسا ہے جیسے پانی بہتا ہو۔ وہ ایسی زبان میں بات کرتی ہیں جو دنیا میں موجود نہیں۔ حوروں کے لباس کے دھاگے سونے سے نہیں، چاندی سے نہیں بلکہ نور سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کا لباس کبھی میلا نہیں ہوتا، نہ ہی پرانا ہوتا ہے، نہ کبھی پھٹتا ہے بلکہ ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے۔ ان کا لباس اتنا شفاف ہوتا ہے کہ اس میں روشنی بھرتی نظر آتی ہے۔ جنت کی حور جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے پھول جھڑ رہے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، جیسے نور برس رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر حور کی آواز دنیا میں سنائی دے جائے تو لوگ سن سن کر پاگل ہو جائیں۔ وہ زمین پر نہیں چلتی بلکہ ایسے تیرتی ہیں جیسے روشنی ہوا میں تیرتی ہے۔ ان کے چلنے سے راستے روشن ہو جاتے ہیں، خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے حوروں کو خاص طور پر نئی پیدا کی ہوئی مخلوق بنایا ہے، یعنی وہ دنیا کی عورتوں کی طرح پیدا نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے ایک ہی بار میں تخلیق ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، حور العین کسی دنیاوی خواہش کا نام نہیں، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں خود کو قابو میں رکھتے ہیں،
وہ ان کے لیے ہے اللہ کے حکم سے ایک ہی بار میں تخلیق ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، حور العین کسی دنیاوی خواہش کا نام نہیں، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں خود کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ ان کے لیے ہے جو حلال کو اپناتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو صبر کو اپنا زیور بناتے ہیں۔ دنیا میں جہاں خواہشات کھینچتی ہیں، وہاں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ دنیا میں جہاں نفس غالب آتا ہے، وہاں جو تقوی کو چنتے ہیں۔ حور العین ان کے لیے ہے۔ دنیا کا حسن آزمائش ہے، حور کا حسن انعام ہے۔ دنیا میں خوبصورتی اکثر غرور لے آتی ہے، لیکن حور العین کا حسن عاجزی اور محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حور العین کی موجودگی یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایک ایک قربانی کا بدلہ محفوظ رکھتا ہے۔ جو آنسو دنیا میں بہائے گئے، جو صبر یہاں کیا گیا، جو خواہش یہاں پر ادھوری رہ گئی، وہ سب وہاں جا کر عزت اور نعمت میں بدل جاتے ہیں۔ بس اگر کوئی جنت کا طلبگار ہے تو اسے صرف حور کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو جنت تک لے جائے۔ نماز، صبر، تقوی اور حیا، رب کی اطاعت، یہی وہ زینہ ہے جو انسان کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے، کیونکہ آخر میں حور العین کا حسن آنکھوں کا نہیں، ایمان کا انعام ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو بہت اہم ہے کہ کیا جنت میں صرف مردوں کو نعمتیں ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے، یعنی مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ یاد رکھیں، حور العین جنت کا مقصد نہیں، جنت کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ سوچیں، اگر ہم آج کی دنیا کی چند خواہشات کے لیے نماز چھوڑیں، سچ چھوڑ دیں، ایمان کمزور کر لیں، تو کیا ہم اس جنت کے حقدار بن سکیں گے؟ حور العین ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں نفس سے لڑتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو دل کو لگی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔